عمران خان نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا، پھر شوکت خانم کینسر ہسپتال بنایا اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ 1996 میں انہوں نے سیاسی پارٹی پی ٹی آئی بنائی اور سال بعد 1997 میں الیکشن ہوئے، پاکستان تحریک انصاف ایک سیٹ بھی نہ جیت سکی۔ 2002 کے الیکشن میں صرف ایک سیٹ جیتی، وہ بھی عمران خان نے اپنے آبائی حلقے میاں والی سے جیتی۔ 2008 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہوئے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ 2013 کے الیکشن میں 25 سیٹیں جیت لی، یعنی 17 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں صرف 25 سیٹیں جیتنا کوئی بڑا کمال نہیں تھا۔ ابھی وہ وزیر اعظم کی کرسی سے بہت دور تھے۔ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے 172 سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمران خان نے محسوس کیا، سیاست میں تجربہ رکھنے والے لوگوں کو ساتھ ملانا ہوگا، کیونکہ پولنگ والے دن یہ لوگ اپنے تجربے کی بنا پر بازی پلٹ دیتے ہیں اور ہمارے لوگ اسی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا پارٹی کو ایسے تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہے۔ جب اس کلیے پر عمل ہوا تو عمران خان وزیر اعظم بن گئے۔ اس طریقے پر عمل کروانے والے ان کے دوست جہانگیر خان ترین تھے، جنہوں نے عمران خان کی توجہ اس طرف دلوائی اور پھر دیگر پارٹیوں سے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا۔ اسی طرح عمران خان وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ پوری طرح سے نہ کر سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ابھی بھی پوری ہمت اور حوصلے سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کی پارٹی کا نعرہ کرپشن کو ختم کرنے کا تھا اور ملک میں عدالتی انصاف کا نظام قائم کرنا تھا۔ ایجوکیشن کا نظام بہتر کرنا اور پورے ملک میں امیر اور غریب کے بچے کے لیے ایک جیسا سلیبس اور ایک جیسے تعلیمی ادارے قائم کرنا، اسی طرح صحت کے شعبے میں اصلاحات کرنا اور علاج معالجہ کی سہولیات غریب لوگوں میں بھی یکساں مہیا کرنا، جس کے لیے انہوں نے ہیلتھ کارڈ بنائے اور غریب لوگوں کو 7 لاکھ تک علاج کی سہولتیں مہیا کیں، اور سلیبس میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ بڑے شہروں میں محنت مزدوری کرنے والے غریب لوگ جو رات کو پارکوں، سڑکوں پر سوتے تھے، ان کے لیے پناہ گاہیں بنا دی گئی ہیں، جن میں بہترین بستر، تازہ کھانا وغیرہ سب کچھ مہیا کیا جاتا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کو دیگر ممالک میں کی نسبت عمران خان نے بہترین حکمت عملی سے روکنے کی بہترین کاوش کی ہے، جسے دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ پوری دنیا کی معیشت کرونا کی وجہ سے کمزور ہوئی ہے، لیکن پاکستان دوسرے ممالک کی نسبت بہترین پوزیشن میں ہے۔ عمران خان نے احساس پروگرام شروع کیا اور اس پروگرام کے تحت 1,20,000 خاندانوں کو 12,000 روپے گھر بیٹھے پہنچا دیے گئے۔ تاجروں کو ریلیف دینے کے لیے بجلی کے بلوں میں بھاری ریلیف دیا گیا۔ اگست تک بجلی کے بل تقریباً معاف کر دیے گئے اور یہ بل حکومت ادا کر رہی ہے۔ غریب عوام کو مزید ریلیف دینے کے لیے ہر وقت عمران خان مافیا سے حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ شوگر مافیا کو بے نقاب کیا اور اس مافیا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے پوری جدوجہد جاری ہے۔ اس سلسلے میں اپنے انتہائی قریبی دوست جہانگیر خان ترین کو بھی نہ بخشا، جس کی کوششوں سے وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ پیٹرول مافیا سے جنگ جاری ہے۔ پرائیویٹ بجلی گھروں کے مالکان کی جے آئی ٹی بنائی گئی ہے۔ رپورٹ سامنے آئی تو اربوں کے گھپلے تھے۔ اس رپورٹ کو پبلک کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ بھی مذاکرات جاری ہیں۔ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کو پبلک کروایا، جو کہ پچھلے 4 سالوں سے سندھ حکومت پبلک نہیں کر رہی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر سندھ حکومت نے رپورٹ پبلک کی، لیکن اصل رپورٹ عوام کے سامنے نہ لائے۔ پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر علی زیدی نے قومی اسمبلی میں اصل رپورٹ پیش کر دی ہے۔ چنانچہ بلدیہ ٹاؤن کی رپورٹ بھی پبلک کر دی گئی۔ ان تمام جے آئی ٹی رپورٹوں کو عوام کے سامنے لانا انتہائی مشکل کام تھا، جس میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن عمران خان کی 2 سالہ دور اقتدار میں کرپشن کنٹرول نہ ہو سکی اور نہ ہی ملک میں عدل و انصاف کا نظام لاگو ہو سکا۔ آج بھی غریب آدمی کے لیے تھانہ، کچہری اور عدالتیں خوف کی علامات ہیں۔ وہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رشوت کا بازار پہلے سے زیادہ گرم ہے۔ پیسے والے لوگ جرم کر کے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے اور غریب لوگ نہ جرم کر کے بھی بڑے لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ناجائز مقدمہ بازی میں ہی نہ پھنسا دیں۔ غریب لوگ جاگیروں کی غلامی میں ہیں۔ جاگیردارانہ نظام ابھی بھی اسی طرح چل رہا ہے جیسے عمران خان ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس لیے ختم نہیں ہو رہا کہ جاگیرداروں کو ساتھ لے کر چلے ہیں، انہی کے بل بوتے پر وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچے ہیں، اور یہ لوگ حکومت میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ کرپشن کر کے پیسہ بنا سکیں اور امیر سے امیر تر ہوتے جائیں۔ سیاست میں آنے سے قبل جس کی ایک فیکٹری ہو، چند سال حکومت میں رہنے کے بعد 10 فیکٹریوں کا مالک بن جاتا ہے۔ جہانگیر خان ترین سیاست میں آنے سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار تھے اور ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ سیاست میں آئے تو زمینیں خرید لیں، ملیں بنائیں، اور اب تو لندن میں بھی ان کی زرعی زمین ہے، مکان ہے، دولت کی انتہا ہے۔ یہ صرف ایک سیاست دان کی مثال ہے، تقریباً سبھی اسی طرح امیر ہوئے ہیں۔ جس کرپشن کی وجہ سے یہ لوگ موٹر سائیکل سے مرسڈیز تک اور ذاتی طیاروں تک پہنچتے ہیں، چھوٹے مکان سے ہزاروں کنال رقبے پر مشتمل محلوں تک پہنچتے ہیں، اور اس کرپشن کو یہ لوگ کیا آسانی سے چھوڑ کر توبہ استغفار کر لیں گے؟ کیا عمران خان ان سے توبہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گا؟
کیا عمران خان نواز شریف سے ملک کا لوٹا ہوا خزانہ واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا آصف علی زرداری لوٹی ہوئی دولت بڑی آسانی سے واپس کر دیں گے؟ کیا اسحاق ڈار 24 سال پہلے کوئی بھی نہ تھا، ایک ٹوٹے ہوئے موٹر سائیکل پر لاہور کی سڑکوں پر سفر کرتا تھا، آج دبئی میں پلازوں کا مالک ہے؟ کیا وہ یہ سارا پیسہ جو اس نے پاکستان کا لوٹا ہے، کیا وہ واپس کر دے گا؟ سپریم کورٹ نے جس کو گاڈ فادر کہا ہے، کیا یہ گاڈ فادر کبھی کسی عدالت کے کنٹرول میں آئے گا؟ خلائی مخلوق کہہ کر فوج کا مذاق اڑانے والا اور ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والا، سپریم کورٹ کی دیواروں پر چڑھ کر ہلہ بول دینے والا اور ججوں کو زد و کوب کرنے والا گاڈ فادر کیا کبھی کسی کے کنٹرول میں آ جائے گا؟ اور کیا عمران خان اس گاڈ فادر سے لوٹی ہوئی رقم واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا سندھ کو اپنی جاگیر سمجھنے والا اس سے عمران خان کبھی حساب لے سکے گا؟ بظاہر ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب نظر آتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ ناممکن کام ہے، لیکن عمران خان کا عزم ہے کہ میں یہ سب کر دکھاؤں گا جو یار لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تر ہے۔ ملک کا موجودہ نظام طاقتوروں کے راستے میں بھی رکاوٹ ہے۔ تمام اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور کوئی کمزور حکومت یہ اصلاحات نہیں کر سکتی۔ عمران خان کی حکومت اتحادیوں کے سہارے پر چل رہی ہے۔ اس حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اداروں میں اصلاحات کر سکے۔ اگر عمران خان اگلے الیکشن میں 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ کام ممکن ہو سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں یہ کام ممکن نظر نہیں آتا۔ ملک میں ایک انقلاب کی ضرورت ہے اور یہ انقلاب فوجی حکومتیں لا سکتی ہیں، جو کہ انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ 1958 میں پہلا مارشل لا لگایا گیا اور جنرل ایوب نے ملک کا نظام سنبھالا۔ اگر وہ انقلاب لاتے اور بڑے بڑے سیاستدانوں کو جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا انہیں سخت سزائیں دیتے اور انہیں اقتدار سے دور رکھتے، انہوں نے بھی کنونشن لیگ بنائی، سیاستدانوں کو ساتھ ملایا اور حکومت کی، اگرچہ ان کا دور بعد میں آنے والی حکومتوں سے تمام سے بہتر تھا، انہوں نے ہی تمام بڑے بڑے ڈیم بنائے۔ حکومت یہ کام نہ کر سکی لیکن کرپٹ سیاستدانوں کو وہ بھی سزا نہ دے سکے۔ پھر 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا اور 11 سال سیاہ و سفید کے مالک رہے، انہوں نے بھی کوئی انقلابی قدم نہ اٹھایا۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا اور 8 سال اس ملک پر حکومت کی، لیکن انقلابی کام کوئی نہ کر سکے، سیاستدانوں کو ساتھ ملایا اور مزے سے حکومت کی۔ جبکہ دیگر ممالک کو دیکھیں جن میں مارشل لا لگائے گئے، وہاں انقلاب آیا۔ لیبیا میں 1969 کو جنرل قذافی نے مارشل لا لگایا، ایک لمبے عرصے تک حکومت کی اور ملک میں انقلاب لائے۔ ایران میں عبدالکریم قاسم 1958 میں آئے اور انقلاب لائے۔ مصر، سنگاپور، لاطینی امریکہ اور افریقہ میں انقلاب آیا۔ علامہ طاہر القادری نے جب دھرنا دیا تو وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ایک ایسا انقلاب جس میں تمام کرپٹ لوگوں کو سخت سزائیں سنا دی جائیں، پھر کہیں جا کر اس ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے بھی علامہ طاہر القادری کی بات کی تائید کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے ملک میں 3 دفعہ مارشل لا لگا کر ڈکٹیٹروں نے حکومت کی، اگر وہ انقلاب لے آتے تو اصل مارشل لا ہوتا۔ ہمارے ڈکٹیٹر بھی جعلی مارشل لا ہی لگا سکے، ہمیں صرف ایک جنرل رحیل شریف ہی ایسے نظر آتے ہیں جو کچھ انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے الطاف حسین کا سالوں پرانا نیٹ ورک تباہ و برباد کر دیا اور ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا۔ اگر عمران خان جنرل رحیل شریف کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں تو وہ ملک میں کوئی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ اس ملک کو تبدیل کرنا اور نیا پاکستان بنانا ایک خواب ہی ہوگا۔